السلام علیکم، میں ہوں فوزیہ بدر اور آپ دیکھ رہے ہیں گرینیز کچن کا یوٹیوب چینل۔ میری زندگی کیفے گرین سے شروع ہوتی ہے اور گرینیز کچن پہ ختم ہو جاتی ہے، اور کبھی گرینیز سے سٹارٹ ہوتی ہے اور کیفے گرین پہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہی ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ایکٹیو رہوں، کیونکہ زندگی میں کچھ دن ایسے آپ ضرور آتے ہیں جو آپ کی زندگی بدلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو ان دنوں کو کمانے کے لیے محنت کرنی چاہیے، صرف انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں اس ہارڈ ورک پر بلیو کرتی ہوں۔ یہ شاہزیب خان ہے جو ایک یوٹیوب چینل کو رن کرتے ہیں، اور وہ آئے تھے کہ آج ہماری جو گرینیز کچن کی سکسیس سٹوری ہے اس کو کور کرنے کے لیے آئے تھے، جو میں نے لرن کیا اس سارے سفر میں، میں نے کیسے محنت کی۔ تو اس کے لیے وہ کیمرہ اپنا سیٹ کر رہے تھے، اور ڈے لائٹ میں بہت اچھا شوٹ ہوتا ہے، تو مجھے بھی تھوڑا ارلی آنا پڑا کیفے گرین تاکہ شوٹنگ اچھی ہو جائے، اور ہم لوگوں نے پھر ایک ایسا ویڈیو ریکارڈ کی جس میں جو سب کے لیے فائدہ مند ہو، جس سے لوگ سنیں اور موٹیویشن لیں اور وہ کچھ نہ کچھ ضرور اپنی زندگی میں بہتر کر رہے ہوں۔ یہ ہلدی ہے جو ہم سلائس کرتے ہیں، اور میں بلیو کرتی ہوں کہ میں اس چیز پر بلیو کرتی ہوں کہ ہمیں اپنا کوئی نہ کوئی ایک ایسا سیلنگ پوائنٹ، یونیک سیلنگ پوائنٹ ضرور بنانا چاہیے جو آپ کی پہچان بن جائے۔ تو ہمارے برانڈ میں، گرینیز کچن کے برانڈ میں ہلدی سلائس ہماری پہچان ہے۔ تو جو لوگ بھی آپ میں سے بزنس کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، تو وہ یہ ضرور ڈھونڈیں کہ ان کی بزنس میں یونیک سیلنگ پوائنٹ کیا ہے، کون سی ایسی پروڈکٹ ہے جو مارکیٹ میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر مارکیٹ میں کسی کے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس اپارچونیٹی ہے کہ آپ اس کو بنا سکتے ہیں، اور اگر کسی کے پاس ہے تو آپ اس کون سی ایسی پروڈکٹ ہے جس میں ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں۔ ہلدی سب لوگ بنا رہے تھے، ڈی ہائیڈریٹڈ چپس پر سب لوگ کام کر رہے تھے، بہت سارے لوگ سبزیوں کو ڈی ہائیڈریٹ کر رہے تھے اور فروٹس کو ڈی ہائیڈریٹ کر رہے تھے، مسالہ جات پہ کوئی کام نہیں کر رہا تھا۔ تو میں نے اس کو اپنا یونیک سیلنگ پوائنٹ بنا لیا کہ مسالہ جات پہ کام کروں۔ مسالہ جات میں پھر چونکہ پاکستان کی کراپ ہلدی ہے، مجھے بہت سستی ملے گی، اور میں ایک سیزن میں لے کے اس کو سٹور کر لوں تو پورا سال اس کا ہول سیل کا بزنس بھی سنبھال سکتی ہوں اور ریٹیل بھی سنبھال سکتی ہوں۔ تو یہ میرا ان تمام لوگوں کو مشورہ ہے جو بزنس کرتے ہیں کہ کوئی یونیک سیلنگ پوائنٹ ضرور بنائیں اپنے بزنس میں۔ آپ یقین مانیں، آپ سکسیس جو ہے نا وہ کہیں بھی نہیں جائے گی، کامیابی آپ کو ضرور ہی ملے گی۔ تو انٹرویو بہت اچھا رہا، اس میں نے سارے پوائنٹس کور کیے جو میں نے سیکھا تھا، جہاں جہاں میں نے محنت کی تھی، میری فیملی کا جو رول ہے، میرے ہسبینڈ کا جو رول ہے۔ آپ کو میں اس جو ہماری ویڈیو ہے اس کے ڈسکرپشن میں، یوٹیوب کی ڈسکرپشن میں لنک بھی رکھ دوں گی میں، تاکہ آپ لوگ اس کو کلک کریں تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکیں، کیونکہ اس میں جب آپ اسپونٹینیسلی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، اپنے زندگی کے گر بتا رہے ہوتے ہیں جو آپ نے سیکھا ہوتا ہے، تو وہ ایک فلو میں ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں، اس سے سیکھنے کا موقع بہت ملتا ہے۔ میں ہمیشہ اس چیز پہ زور دیتی ہوں کہ ہم صحت مند رہنے کے لیے کھاتے ہیں یا ذائقے کے لیے کھاتے ہیں، دونوں میں سے ایک چیز کو ہمیں ضرور ڈیفائن کرنا ہے کہ ہم صحت مند رہنے کے لیے کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں یا صرف ذائقے کے لیے کھا رہے ہیں۔ تو اگر ہم صرف ذائقے کے لیے کھا رہے ہیں تو سمجھیں آپ ویسٹ کر رہے ہو اس پہ جتنی بھی آپ نے اماؤنٹ لگائی ہے، اور اگر آپ صحت مند رہنے کے لیے کھا رہے ہیں تو پھر آپ ضرور سوچیں کہ اس چیز کا پروسیس کیا ہے۔ اگر آپ ایک ڈبہ جوس پیتے ہیں تو اس کے پروسیس کے بارے میں ضرور سوچیں، یہ جوس کس طرح پروسیس ہو کے آپ کے پاس آیا ہے، یہ مسالہ کس طرح پروسیس ہو کے آپ کے پاس آیا ہے، یہ فروٹ آپ کے پاس پروسیس ہو کے کس طرح سے آیا ہے۔ جتنی چیزیں نیچرل طریقہ کار سے دور ہوتی چلی جائیں گی، وہ اتنی آپ کے لیے کم فائدہ مند ہوتی چلی جائے گی۔ کوشش کریں نیچر سے بہت قریب رہیں، اس میں کھانے پکانے کے طریقہ کار کو بھی نیچر سے قریب رکھیں، اور اس کھانے پکانے کے جو انگریڈینٹس ہیں ان کو بھی بہت قریب رکھیں جو نیچر کے طریقہ کار ہیں۔ تو جتنا ہم فطرت سے قریب رہیں گے اتنے ہی ہم صحت مند بھی رہیں گے اور مطمئن بھی رہیں گے۔ یہ ہمارا بیسکلی گرینیز کچن کا سلوگن ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں سبزیاں بھی بنا رہی ہوں گی، اور جتنی ہماری کوکنگ کے میتھڈز ہیں اس میں ہم وہ چیزیں بھی شیئر کر رہے ہوں گے جو ایک صحت مند سمجھیں آپ کے طریقہ کار ہیں، آپ کے کھانا بنانے کے اور سرو کرنے کے،
اور ان کے انگریڈینٹس کے. یہ انٹرویو ختم ہوا تو گرین گارڈنز، جاوید اقبال کو کون نہیں جانتا، ان کی گرین گارڈنز کے کچھ ممبر تھے، وہ اکٹھے ہوئے یہاں پہ، اور ان کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ یہ آپس میں ایکسچینج کر رہے تھے بیج، پودے، اور اتنی پازیٹیوٹی تھی. سبوہی اس میں جو اورنج اسکارف میں بالکل سامنے ہے، یہ اسلام آباد سے آئی تھی، شعور فاؤنڈیشن کے ساتھ ہوتی ہیں یہ، اور بہت ہی جنرس پرسن ہے، بہت کائنڈ ہیں یہ. تو ان کے ساتھ ایک بہت اچھا ٹائم گزرا، میں نے بہت کچھ سیکھا. جمیلہ آپا ہیں، معروف ہیں، ان لوگوں سے مجھے بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملا. انہوں نے مجھے بھی گفٹ کیے مارننگ گلوری کے بیج، اور انہوں نے کہا یہ آپ لگائیں اور ہمارے گرین گارڈنز کا جو ہے وہ ایکٹیو ممبر بنے، کیونکہ میں گارڈننگ سے تھوڑا دور ہوں، اپنے بزنس میں 2-3 میں اس میں کام کرتی رہتی ہوں تو نہیں ملتا ٹائم. جاوید بھائی آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم گزرا، اور اتنے مزے کی باتیں ہو رہی تھیں کہ میں نے سوچا کہ اس لیول پر بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں پھولوں کو اور بیجوں کو لے کر. تو یہ گرین گارڈنز کے پھولوں جیسے ممبرس تھے. پھر میں ان کو بتا رہی تھی یہاں پہ کہ ہمارے پروسیسز کیسے ہیں. میں ہر کسی کو ویلکم کرتی ہوں کہ آپ آئیں، آپ ہمارا پروسیس بھی دیکھیں، آپ ہمارا کچن بھی دیکھیں، اور جہاں کہیں آپ کو لرننگ کی ملتی ہیں چیزیں، آپ وہاں اس کو ضرور سیکھیں، لرن کریں آپ. اور میں کل گئی تھی فیوچر فیسٹ میں، وہاں سے واپس آئی تو سیکنڈ ڈے ہمارے پاس ایک اپارچونیٹی تھی. عاطف اور ہم نے پچ کیا تھا آزاد چائے والا کو، ان کو اپنا پورا کانسیپٹ بتایا تھا، تو انہوں نے آنا تھا، یہ اسی کی تیاری چل رہی تھی. اور یہاں پر سرپرائز یہ تھا، ہیپینس از جب آپ کا چھوٹا بھائی آپ کی ورک پلیس کو وزٹ کرے. تو یہ ثاقب ہے، میرا چھوٹا بھائی جرمنی سے آیا ہوا ہے، تو اس نے کیفے وزٹ کیا. اس کا ایک تھوڑی سی بزنس میٹنگ تھی آفیشیل اپنی فرینڈ کے ساتھ. اس کے بعد ہم لوگ ویٹ کرنے کے لیے گیٹ پر آ گئے. ہم انتظار کر رہے تھے آزاد چائے والا کو ویلکم کرنے کے لیے، انہوں نے آنا تھا. میں اور عاطف جب فیوچر فیسٹ میں گئے تھے، بیسیکلی فیوچر فیسٹ ایک ٹیکنیکل ایونٹ تھا، وہ پورا ایسا تھا کہ جو آپ کی سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں وہ وہاں پر آئے ہوئے تھے. گرینیز کچن کا ایز سچ کوئی لنک نہیں تھا، لیکن میں ایک چیز پر بلیو کرتی ہوں کہ آپ نے ہمیشہ دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی آپ کے آس پاس بھی ایونٹس ہو رہے ہیں جہاں پر آپ کو اپارچونیٹی مل سکتی ہے کہ آپ کے کانٹیکٹس بڑھیں گے. اپنا ہلکا احباب بڑھائیے، بزنس کا ہلکا احباب بڑھائیے. لوگوں سے جو ہم پرسنلی میٹ کرتے ہیں نا، کہ ایک فیملی ایونٹ ہو گیا، شادی ہو گئی، وہ آپ کی پریورٹیز الگ ہے. اگر آپ نے صحیح معنوں میں بزنس کرنا ہے اور آپ نے گروتھ کرنی ہے، پینیٹریٹ کرنا ہے سوسائٹی میں ایز اے بزنس پرسن، ایز اے بزنس وومن، تو اپنی جو گیدرنگ ہے نا وہ ساری ہیلدی رکھیں. ان لوگوں کے ساتھ رکھیں جو آپ جیسے بن گئے ہیں، آپ سے زیادہ ترقی کر کے آگے مقام پر پہنچ گئے ہیں. تو سرپرائز یہ تھا آج کا کہ آزاد چائے والا نے وزٹ کیا. ان کو ہمارا کانسیپٹ اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے اپنا بہت سارا قیمتی ٹائم 3 سے 4 گھنٹے، 3.5 گھنٹے انہوں نے دیے. انہوں نے پوری ویڈیو شوٹ کی، ہمارا پورا ورکنگ پلیس دیکھی، اس کے پورے پروسیجرز دیکھے، سٹیپس دیکھے. یہاں وہ دیکھ رہے تھے کہ اچھا ہلدی آپ کے پاس کراپ سے آئی ہوئی ہے، بالکل فارم سے آئی ہوئی ہے، اور انہوں نے روٹس والی ہلدی نہیں دیکھی تھی. تو انہوں نے وہ ہلدی دیکھی، اس کے بعد پورا پروسیس دیکھا کہ اس کو سلائس آپ کیسے کر رہے ہیں، واش کیسے کر رہے ہیں، بلانچ کیسے کر رہے ہیں. اس کے بعد اس مشین کو دیکھا انہوں نے، تو اتنا اپریشیٹ کیا ہمارے پورے پروسیس کو، ہمارے بزنس آئیڈیا کو، اور ویڈیو بنا ڈالی انہوں نے میری اور عاطف کے ساتھ. اس میں انہوں نے ہمارے 2 جو مین بزنسز ہیں ان کو اس طرح سے پروموٹ کیا کہ ایک تو فروٹ چپس کا، بنانا چپس کا بزنس تھا جس کو عاطف ہیڈ کرتے ہیں، میں ان کو اسسٹ کرتی ہوں. گرینیز کچن کو میں ہیڈ کرتی ہوں اور عاطف اسسٹ کرتے ہیں، اور کیفے گرین کا میں ایک چھوٹا سا پارٹ ہوں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ان تینوں بزنسز کی جو سرپرستی ہے نا وہ جاوید اقبال، گرین گارڈنز، تو وہ اس کو سارے کو ہمیں ہیڈ کرتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں. جہاں ہم سے غلطی ہو جائے وہاں ہمیں وہ ایک بڑے کی طرح سمجھاتے ہیں کہ یہاں آپ کا یہ بزنس ماڈل میں گیپ ہے،
اس کو فل کریں اور کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا. تو انڈیڈ ہم چلا رہے ہیں اس بزنس کو, لیکن جو اس میں گیپس ہوتے ہیں ان پہ جو ہماری نظر ہوتی ہے نا ساری, وہ جاوید اقبال کی ہوتی ہے. تو ایک بہت ہی مشکل دن تھا, صبح سے لے کے شام تک ایکٹیویٹیز ہی تھیں, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. اور میں بلیو کرتی ہوں کہ جب آپ اتنے پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں نا کہ آپ اپنے ٹائم کو مینیج بھی کرتے ہیں اور اس کو ضائع ہونے سے بچا رہے ہوتے ہیں. یہ بڑے قیمتی لمحے ہیں جو آج کے دن میں میرے پاس مومنٹس تھے, وہ گزر گئے, وہ دوبارہ کبھی نہیں آنے والے. سو ان چیزوں کو, اپنے بھی ٹائم کو آپ کیلکولیٹ کریں اور کوشش کریں میکسیمم بزنس ایکٹیویٹیز آپ کر سکیں. ویک میں 2 سے 3 دن ضرور دیں اپنی بزنس ایکٹیویٹیز میں, جس میں آپ لوگوں سے ملیں. اور جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں نا تو ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, وہ ہوتا چلا جاتا ہے, ایک کنیکشن ہوتا چلا جاتا ہے. اور اللہ پاک جن کو کچھ دیتا ہے نا, عطا کرتا ہے نا, اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہوتی ہے. آپ یقین کریں آزاد چائے والا اتنے ہمبل تھے یہ کہ انہوں نے ٹیبلز اٹھا رہے تھے, کرسیاں اٹھا رہے تھے, ہلدی کو اٹھا کے رکھ رہے تھے. مطلب ان کو لگ رہا تھا کہ یہ چیز یہاں پر لائٹس بہتر ہیں, یہ چیزیں اس طرح سے ہونی چاہیے. تو وہ کسی بھی, ایون جو وہاں پہ ہمارا ورکنگ سٹاف تھا, وہ اس کا بھی ویٹ نہیں کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے میں خود کر لوں. وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ یہ ان کی بزنس کی میں ویڈیو بنا رہا ہوں یا ان لوگوں کا کام ہے یہ. وہ ان کی کوشش تھی میں ٹیبل اٹھاؤں, اور وہ بہت بھاری تھی, میں ٹیبل اٹھاؤں اور اس کو میں اس اینگل پر اگر لے آؤں گا تو یہاں پہ لائٹس بہت اچھی ہوں گی, میں ہلدی اٹھا کر میں یہاں پر رکھ لوں. تو بڑے لوگوں کو جب اللہ کچھ دیتا ہے نا تو کمال ہی دیتا ہے. ایک بہت مزے کا دن اختتام کی طرف پہنچا. اور یہ جو آپ لالٹین دیکھ رہے ہیں نا, یہ روشن اور اس کے بعد اس کا شیڈو, یہ اس کو میں ضرور گڈ بائی کہہ کے جاتی ہوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے میرے بچپن کی, بہت پرانی میری دادی کی, میری نانی کی یاد دلاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہمیں اپنے روٹس کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے, ہمیں اپنے ماضی سے محبت کرنی چاہیے. اور اسی گڈ نوٹ پر آپ سب کو اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.